عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت نومی مضمون عربی سبق نمبر 1 جس کا نام ہے المأدوبۃ قسط 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ عربی زبان کا سیکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم جو زبان اردو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بہت سے الفاظ عربی زبان سے ہی نکلے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین، جماعت، مضمون، سبق، قسط، تاریخ، یہ وہ الفاظ ہیں جو در حقیقت عربی زبان کے ہیں، لیکن اردو زبان میں اس کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان ہم نے ابھی تک سیکھی نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ بہت آسان زبان ہے، بہت آسانی سے اسے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر ہمارا جو لیسن ہے سبق نمبر 1 اس کا نام ہے المأدوبۃ، یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ المأدوبۃ کے عنوان کے ماتحت جو سبق دیا گیا ہے اس میں کچھ الفاظ ہے جس کے معنی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ ہمارے پہلے سبق کا عنوان آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سبق نمبر 1 الدرس الاول، یعنی پہلا سبق المأدوبۃ۔ مأدوبۃ کا معنی ہے ضیافت، مہمان نوازی، کسی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دینا اور کھانے کے لیے بلانا۔ ان تمام تقریبات کو عربی میں مأدوبہ کہا جاتا ہے۔ مأدوبۃ یعنی ضیافت، مہمان نوازی، کسی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دے کر بلانا۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اس سبق کے الفاظ کے معنی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے رحب بہ، اس کا معنی ہوگا اس نے یا اس کا استقبال کیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ آپ نے ان تمام الفاظ کو اپنی عربی کی ایک مستقل کاپی بنانی ہے اور اس میں ان الفاظ کو لکھنے ہیں اور اس کے سامنے اردو زبان کے اندر آپ نے اس کے معنی لکھنے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کے ذریعے تمام الفاظ کے معنی بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے صنعت، اس کا معنی ہوگا اس نے تیار کیا۔ آگے ہے العمۃ، اس کا معنی ہے پھوپھی۔ والد کی بہن کو عربی میں عمتن کہا جاتا ہے، یعنی پھوپھی۔ آگے ہے نظیفاً، معنی ہوگا صاف ستھرا۔ آگے ہے منشفتن، یعنی تولیہ۔ غسل کرنے کے بعد جب اپنے بدن کو جس کپڑے سے پوچھا جاتا ہے اسے تولیہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے منشفتن کہتے ہیں۔ رغیفن، اس کا معنی ہے روٹی۔ شہیاً، لذیذ، مزیدار، جو کھانا بہترین ہوتا ہے اسے عربی میں شہیاً کہتے ہیں، جس کا معنی ہے لذیذ۔ فریح، فریح کا معنی ہے وہ خوش ہوا۔ الاقارب، اس کا معنی ہے رشتہ دار۔ یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا قریبن۔
قریب یعنی ایک رشتہ دار، اور اقارب یعنی بہت سے رشتہ دار۔ فرشنا، اس کا معنی ہوگا ہم نے بچھایا۔ فرشنا یعنی ہم نے بچھایا۔ اباریق معنی ہوگا لوٹیں، وہ برتن جس میں عام طور پر پانی بھر کر استعمال میں لیا جاتا ہے، اسے عربی میں ابریق کہتے ہیں۔ یہ اس کا واحد ہے، ابریق واحد ہے، اور اس کی جمع یعنی بہووچن اباریق ہے۔ معنی ہوگا لوٹیں، اور ابریق کا معنی ہوگا لوٹا۔ سفرتن، سفرتن کا معنی ہے دسترخوان۔ صحون، یہ جمع ہے صحن کی، اس کا معنی ہے تھالیاں، پلیٹیں۔ الحجاز معنی ہوگا سعودی عرب، یعنی ایک ملک کا نام ہے، ایک خطے کا نام ہے جسے الحجاز کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ان تمام الفاظ کو آپ عربی کی نوٹ بک میں لکھیں گے، اور اس کے سامنے اردو کے اندر اس کے معنی لکھنے ہیں۔ گجراتی کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے جو عربی الفاظ ہے اس کے معنی بھی ہم اردو زبان میں ہی لکھیں گے۔ یہاں پر آپ کی اسکرین پر موجود گجراتی زبان میں اس کے معنی لکھے گئے ہیں، لیکن ہم نے اسے اردو ہی میں اس کے معنی لکھنے ہیں۔ لکھنے کی ترتیب اس طرح رہے گی، سب سے پہلے آپ اپنی کاپی کے اندر اوپر کے حصے کے اندر سبق کا نمبر ڈال دیں، اس کے بعد سبق کا عنوان ڈالیں، اس کے بعد الفاظ معانی کا ٹائٹل ڈالیں، اور ایک قطار کے اندر یکے بعد دیگر تمام الفاظ کو لکھ کر اس کے سامنے اس کے معانی کو لکھیں۔ آج سبق مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو گوگل فارم بھیجا جائے گا جس کے اندر ان الفاظ کو لکھا ہوا ہوگا اور اس کے معنی مختلف دیے ہوں گے۔ آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں کہ صحیح معنی کون سا ہے، اور اس اعتبار سے آپ نے اسے پر کر سبمٹ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ جو طلباء و طالبات گوگل فارم کو پر کر بھیجیں گے ان کی حاضری شمار کی جائے گی، اور جو پر کر کے نہیں بھیجیں گے ان کی حاضری شمار نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ ویڈیو دھیان سے اور اطمینان کے ساتھ، سکون اور وقار کے ساتھ دیکھیں، اس کے بعد آپ گوگل فارم کو پر کریں۔ چاہے تو گوگل فارم پر کرنے کے لیے تھوڑا وقت لے لیں، اور شام 5 بجے سے پہلے آپ گوگل فارم ہر حال میں پر کر سبمٹ کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم اس سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔